اب یہاں پر چلتے چلتے میں وہ سریا ستارہ، چونکہ جب بھی اس کا ذکر ہو تو اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی جڑی ہوئی ہے، اور وہ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بیان القرآن کے اندر اس کو بیان کر گئے، کئی اور مواقع کے اندر، کہ جی امام حنیفہ رحمہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے اور بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ اور یہ صرف حنفیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والے کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی دجال کا ذکر جو ہے وہ قرآن کے اندر اور بخاری مسلم میں موجود ہے۔ 8 سے آلموسٹ 12-13 سال پہلے کی بات ہے، آلموسٹ 12 سال کی کہہ لیں آپ۔ یہاں پر کچھ قادیانی آئے اور انہوں نے یہی کہا جی قرآن میں موجود ہے ذکر۔ میں نے کہا جی کہاں پہ؟ کہتے ہیں سورۃ الجمعہ کے اندر، اور بخاری میں حدیث بھی ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ تم نے خود بخاری پڑھی ہے؟ کہتے نہیں پڑھی نہیں ہے، ہم نے سنا ہے۔ میں نے کہا ابھی اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ بخاری میں الفاظ کیا ہیں، اس میں غلام احمد قادیانی کہاں سے آ گیا۔ وہ ہے سورۃ الجمعہ پارہ نمبر 28 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک دعوت ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہی اللہ ہے جس نے ان امیین میں، اہل مکہ میں، یا ایسے لوگ جو پڑھے لکھے نہیں تھے ان میں سے، انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس قرآن کے نزول سے پہلے اور نبی علیہ السلام کے تشریف آوری سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ابھی تو اور لوگ ہیں جو بعد میں آئیں گے اور ان سے آ کر ملیں گے، ابھی تک وہ ملے نہیں ہیں، یعنی تابعین۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اب یہ جو الفاظ ہے نا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، تو صحابہ نے پوچھا، اس کانٹیکسٹ میں حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر، کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو ہمیں آ کر ملیں گے اور بعد میں وہ مسلمان ہوں گے، کہ جن کی توصیف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ اگر دین ثریا ستارے کی چوٹی پر ہوتا تو اہل فارس میں سے کچھ لوگ اس سے بھی حاصل کر لیتے، یعنی حضرت سلمان فارسی اتنی دور سے آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا اور کتنے انہوں نے ادیان بدلے، آتش پرست تھے، پھر وہ اہل کتاب میں سے ہوئے، یہود و نصارہ میں سے، اینڈ پہ مسلمان ہوئے۔ تو نبی علیہ السلام نے تعریف کی اہل فارس کی، ایران والوں کی، کہ جی اگر دین ثریا ستارے کی چوٹی پر ہوتا تو وہاں سے بھی حاصل کر لیتے۔ اب اس میں نہ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہیں نام موجود ہے، نہ کہیں پہ غلام احمد قادیانی دجال کا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ غلام احمد قادیانی کے جو باؤجداد ہیں نا پیچھے سے، وہ ادھر کے تھے۔ اچھا جی، امام حنیفہ کے بھی باؤجداد وہاں کے تھے، بلکہ وہ تو پیدا ہی خراسان کے اندر ہوئے۔ یہ پورا جو علاقہ ہے عراق، ایران اور افغانستان کی بیلٹ، یہ پورے کا پورا علاقہ یہ اسی میں آتا ہے، اہل فارس میں سے، کیونکہ یہاں پہ فارس کی حکومت تھی اس وقت، دو ہی امپائرز تھی، رومن اور پرشین امپائر کی حکومت تھی۔ تو حالانکہ میں نے اس پہ بھی بات کی ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے جو بااجداد ہیں وہ افغانستان سے گئے ہوئے ہیں، وہ نسلاً جو ہے وہ افغانی ہیں، پھر بعد میں وہاں پہ شفٹ ہو گئے تھے۔ بہرحال وہ دھکے سے وہ ثابت کرتے ہیں۔ تو اس طرح تو آپ کسی کو بھی بیچ میں فٹ کر سکتے ہیں، جب تک نام نہیں آئے گا آپ اسپیسیفکلی کہہ تو نہیں سکتے۔ اگر مجھ سے پوچھے تو میں ان سب سے زیادہ اہل سمجھتا ہوں امام مسلم کو، جو پیدا ہوئے نیشا پور کے اندر، اور آج بھی ایران کے اندر نیشا پور شہر موجود ہے۔ یہ قبیلہ قشیریہ جو تھا اس سے یہ تعلق رکھتے تھے، امام مسلم بن حجاج القشیری النیشا پوری۔ پھر اس کے بعد المتوفہ 261 ہجری، ان کے تقریباً آلموسٹ 200 سال کے بعد امام حاکم جنہوں نے المستدرک للحاکم لکھی ہے وہ بھی نیشا پوری تھے۔ کئی ایک محدثین ہیں جو نیشا پور کے رہنے والے ہیں، اور وہ ایران کا آج بھی شہر ہے۔ کوفہ میں اگر امام حنیفہ پیدا ہوئے ہیں تو کوفہ آج ایران کا شہر نہیں، عراق کا ہے، اگرچہ اس زمانے میں وہ بھی
فارس میں آتا تھا، لیکن جو آج بھی فارس ہے اور ایران ہے اس میں تو اسپیسیفکلی امام مسلم آتے ہیں، تو ان کے فضائل میں تو کوئی بیان نہیں کر رہا ہوتا اس حدیث کو. تو اس طریقے سے کسی چیز کو اٹھا کے کسی اور کے اوپر فٹ کر دینا یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا. آپ اسیسمنٹ ضرور کر سکتے ہیں. ایک عام آدمی جو ہے وہ جب ایک بڑی شخصیت سے سنتا ہے جی قرآن کے اندر امام حنیفہ کا نام آیا ہے یا امام حنیفہ کا ذکر آیا، تو وہ تو پھر یقین ہی کر لیتا ہے کہ واقعی موجود ہوگا. اور پھر ظاہر ہے کہ جو پھر کوئی علمی اختلاف کرے گا تو وہ کہیں گے جی یہ تو قرآن سے اختلاف کر رہے ہیں. تو ایک غلطی جو ہے اس کی پھر کورالریز کہاں تک جاتی ہیں. تو یہ ثریا ستارہ جو ہے اس حوالے سے بھی کافی مشہور تھا، اس لیے میں نے اس کو اس کے ساتھ بھی ذکر کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ثریا ستارے کے حوالے سے جو مسکنسیپشن پھیلائی گئی ہے کرونا وائرس کے اعتبار سے ہو یا علم نجوم کے اعتبار سے ہو، یہ بالکل غلط ہے. اور باقی جو اپنے اپنے بزرگوں کے فضائل اور برکات جو اس کے ذریعے بیان کیے گئے ہیں وہ بھی بالکل غلط ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.